خانے میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، کنبے اذنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہیں، میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے، آپ کا چاہے تو مردوں کو جلا سکتے ہیں، پیروں کے پیر ہیں، نہ خانے میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، کنبے اذنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہیں، میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے، آپ کا چاہے تو مردوں کو جلا سکتے ہیں، پیروں کے پیر ہیں۔ یہ مردوں کو جلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ انہوں نے بنا لیا کہ میرا پیر مردوں کو جلا سکتا ہے۔ ہاں، مردوں کو زندہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن لوگوں کو تم مانتے ہو وہ سب کے سب غیر اللہ ہیں، وہ مشرک ہیں۔ اور ان کی یہ کتاب ہے مذہبی و سیاسی بابے، جو سعودی عرب کے دارالعلوم سے چھپی ہے۔ مذہبی و سیاسی بابے، اس کتاب کے اندر لکھی ہے کہ ان کا ایک لٹن شاہ بابا تھا۔ ان کے بہت سارے بابا ہیں، طوطے شاہ بابا، گھدے شاہ بابا، کتے شاہ بابا، ملنگ شاہ بابا اور بارش والے بابا، اشرفیوں والے بابا۔ ان کا ایک بابا اشرفیوں والا بابا، ایسا بابا جو ایک مرتبہ آیا، اشرفیوں کی بارش آسمان سے ہونے لگی۔ ایک ولی، جس ولی کا نام جناب یحییٰ نقشبندی المعروف ہے، 12 برس تک اپنی سانس کو روک کر اللہ کی عبادت کرتے سمندر کے تل میں بیٹھا تھا۔ سمندر کے گہرائی میں 12 برس تک بیٹھا تھا۔ 12 برس کے بعد پورا اللہ کا ذکر کرنے کو باہر نکل کر آیا۔ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، گوشت مچھلیاں کھا گئی تھی، پورا پانی نکل گیا تھا۔ پھر بعد میں آ کر اپنی گوشت خود تیار کر لیا۔ اور مردوں کو زندہ کرنے والے ایسے ایسے کہتے ہیں، لوہے محفوظ پر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد دلا دیا۔ اور ایسے ایسے عقیدے رکھتے ہیں کہ ہمارے پیران پیر ایک مرتبہ کھانا کھاتے بیٹھے تھے، عبد القادر جیلانی، مرغی کھا لیے، مرغی کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کیے، بولے اے مرغی اٹھ جا، مرغی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہمارے پیر مرغی کو زندہ کر دیے۔ ایک مرتبہ بیان دے رہے ہیں، چیل اوپر سے اڑ رہی ہے، کائیں کوے اوپر سے اڑ رہے ہیں، کائیں کائیں کر رہے ہیں، ڈسٹرب ہو رہا ہے، کوے کو بولے مر جا، مر گیا، نیچے اس کی گردن الگ ہو کر نیچے پڑ گیا پرندہ۔ یہ سیرت غوث پاک کتاب کے اندر لکھ کر ہے ان کے واقعے۔ پھر لوگ دیکھے یہ کیسا غوث ہے، یہ کیسا پیر ہے، ایک پرندے کی جان لے لیا۔ لوگوں کا ماحول دیکھ کے پھر اس پرندے کے جھڑ کو اس کے تن سے ملا کر پھر اڑا دیے۔ مردوں کو زندہ کرنے والے میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بعض انبیاء میں سے، نبیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑ جا، لیکن یہ کہتے ہیں قم باذنی، میرے آرڈر سے کھڑ جا۔ اپنی آرڈر سے زندہ کرنے والے یہ مردوں کو زندہ کرنے والے۔ آئیے میرے بھائیوں، اسلام کے اور بدعات و خرافات پر نظر ڈالیے۔ میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا۔ میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا۔ خبروں کے اوپر مور کے کٹے، قوالیوں کے اندر یہ توغرے، میرے خواجہ کا سکہ چلتا ہے، اے مرادیں بنانے والے اپنے رنگ میں مجھے رنگ دے، اور یہ خبروں کے اوپر عرس گانے والے میرے دینی بھائیوں، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اس شرک کا دلدل، وہ مورچے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ڈالیے اس کلپ کو، وہ مور کے کٹے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ حجر اسود جنت سے اترا ہوا ایک سفید پتھر تھا، جسے بوسہ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر، اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کو چوستا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں یہ تاثیر رکھا ہے کہ وہ گناہوں کو چوستا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس پتھر میں اتنی طاقت نہیں کہ خود بخود کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بوسہ دینے کی فضیلت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ مورچے، یہ مور کے کٹے، یہ خبر کا مجاور ایک بار جھاڑو کا کٹا لے کے سر پہ مارے گا، گویا ان کا عقیدہ ہے ایک بار مجاور کے ہاتھ سے مار اگر کھائیں ہمارے پورے گناہ جھڑ جائیں گے، ہمارے گناہ دفاع ہو جائیں گے۔ گناہ کے دفاع کرنے والے مورچے کٹے میرے دینی بھائیوں، آئیے لائیے کلپ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہ یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل کے نام پر یہ جو نعرے پڑ رہے ہیں یہ سارے جھوم جھوم کے گائے جا رہے ہیں. ان کو جبرائیل سے عقیدت ایسی ہے گویا کہ یہ اللہ سے ہماری سفارش کروا کے ہماری مدد کرنے والے ہیں. بعض لوگ تھے جو جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل کے دشمن تھے. یہ بعض ہیں جو جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل سے مددیں مانگنے والے اور ان کے نام کے نقشے لکھ کر گھروں پہ ٹنگانے والے. یہ چور بابا لوگ اپنے پیٹ کا مال کما کر کھانے کے لیے ایسے تغرے گھروں پر بانٹتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل. اور قرآن مجید کے حروفوں کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ 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 ذو القوۃ المتین، اور اللہ لا الہ الا الکرسی، بسم اللہ اللہ، بسم اللہ کا نمبر، اللہ کا نمبر، الرحمان کا نمبر، الرحیم کا نمبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر 786. میرے دینی بھائیوں، یہ تغرا اس پر لکھا ہوا ہے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے. یہ تمہارے دکان پہ لگا لو، پیسہ پانی کی طرح آئے گا. دودھ جیسا ابلتا ہے تمہارے گھر میں پیسہ ویسا ابلے گا. یہ چور باباؤں کے دھندے. لوگوں اس دھوکے سے بچے رہنا، اس فراڈ سے بچے رہنا. یہ فوٹو کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا تھا، اے حجر اسود، تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تو کسی کا نفع نقصان کر سکے. میرے نبی کو میں نے چومتے دیکھا ہے، اسی لیے میں چوم رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے تھے کہ یقیناً حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے. حجر اسود کا بوسہ مسلمان اس عقیدے سے نہیں لیتا کہ یہ ہمارا نفع نقصان کا مالک ہے، صرف اس لیے کہ نبی کی سنت ہے. یہ تغرے آپ کے گھر میں برکت نازل کریں گے، آپ کے دکان میں حرام کاروبار کر رہا ہے تو بھی برکت ہونا. اور یہ فوٹو لگائے گا. اب وہ بابا بیچنے والا دن بھر خون پسینہ ایک کر کے 100 روپے میں ایک فوٹو بیچتے پھرے گا. 100 روپے میں ایک فوٹو بیٹے لے لے، کیونکہ دوپہر کا کھانا بیچارہ وہ بھی نہیں کھایا، فوٹو بکے گی تو وہ کھائے گا. اب وہ فوٹو بیچ کے خود بابا کھانے والا، اور کہتا ہے بیٹا تیرے گھر میں چھپر پھاڑ کے اللہ دولت دے گا دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے. دکان میں بھی لگا لینا، مکان میں لگا لینا، خوب پیسے ہی پیسے ابلیں گے. اور ایسے پیسے ابلیں گے بیٹا تو دیکھتے ہی دیکھتے مالدار ہو جائے گا. اگر اتنے پاور اس فوٹو میں ہے تو اس چور بابا کو بولو اپنے گھر کے 4 دیوالوں میں 100 فوٹو ٹھوک کر بیٹھ جائے. اللہ چھپر پھاڑ کے، دیوار پھاڑ کے، اوپر پھاڑ کے، نیچے پھاڑ کے، سب تیرے گھر میں اللہ دولت اٹھائے گا. جا کر کر لے. وہ نہیں کرے گا. وہ اپنے آپ کو شانہ کوا سمجھتا ہے، لوگوں کو الو بنانے کے لیے دھندے کرتے ہیں. میرے دینی بھائیو، ایسے دھوکوں سے بچے رہنا. یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل، کسی فرشتے کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی نفع نقصان کا مالک بن سکے. یا حروف ندا صرف اللہ کے لیے کہا جاتا ہے، کسی اللہ رب العالمین کے علاوہ. یا اس کا مطلب استغاثہ مانگنا، کسی زندے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے آؤ. مردوں کے لیے استعمال کرنا. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کے نام پر نعتیں پڑھی جاتی ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یہ صلوات اللہ علیکہ یہ سب کیا ہے؟ یا رسول، یا حبیب، یا رسول. یہ یا حروف ندا نبی کو لگا کر یہ جتانا چاہتے ہیں کہ نبی زندہ ہے، نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، حاضر و ناظر ہیں، نبی استغاثہ کرنے والے ہیں. اے اللہ کے بندو، نبی اپنی زندگی میں استغاثہ کرنے والے غوث نہیں بن سکے تو اللہ کے رسول سے استغاثہ کی تم کیسے امید لگاتے ہو؟ اور یا رسول کے نام پر نعت میں اتنے غلو، یہ کہتے ہیں جیسے کہہ رہا تھا اپنے ہی رنگ میں ہے مجھے رنگ دے. ادھر خواجہ کا سکہ چلتا ہے، ادھر خواجہ کا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں حکومت چلتی ہے. اللہ کی حکومت چلتی ہے دنیا اور آخرت میں. سکہ چلا لینے والوں 2 دن کی دنیا ہے، چلا لو. 2 دن کی دنیا ہے، چلا لو. یہ دنیا جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے. شاعر کہتا ہے یہ دنیا جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے. عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے. عمل جیسا کرو ویسا تم کو ٹکٹ مل جائے گا. کیا ہوں آقا میں کیا ہوں، بندے خواجہ کے در کا گدا ہوں.
آقا میں کیا ہوں؟ تیرے خواجہ، تیرے گھر کا میں بھکاری ہوں، بندہ غوث الورا ہوں اور ساگے احمد رضا ہوں. میں غوث کا بندہ ہوں، پیرانے پیر غوث محی الدین کا بندہ ہوں، اور احمد رضا اعلی حضرت بریلوی اس کے گھر کا کتا ہوں، اور ساگے احمد رضا ہوں. سگ فارسی میں کتے کو بولتے. اور ساگے احمد رضا ہوں یا رسول سلام علیکہ. میرے دینی بھائیوں، ہماری عقلوں پر پتھر پڑے ہیں، ہماری عقلوں پر پردے پڑے ہیں. یہ دھوکے کے پردے نکالو. یہ کتا بننا گوارا ہے ان کو. ہم اپنے مرید کے کتے بن جائیں گے، مرشد کے. ہم اپنے ولی کے پیر کے کتے بن جائیں گے. آئیے دنیا کے اندر ایسے ولی کے باباؤں کے تغرے لگا کر فلم بنانے والے اور عرس منانے والے، یہ یہیں پر اولال سید مدنی کی درگاہ کا عرس ہے. میرے دینی بھائیوں، ہم کسی اولال کے سید مدنی کے دشمن نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میلے لگوانے سے منع فرمائے ہیں. یہ عورتوں کا ہجوم ہے. عورتیں یہاں پر جاتی ہیں، ان کو عورتیں مسجد میں آنا فتنہ ہے. یہاں درگاہوں پہ جا سکتی ہیں، بے پردہ جا سکتی ہیں، بغیر برقعے کے جا سکتی ہیں، شاپنگ سینٹروں میں بے پردہ جا سکتی ہیں، فلم تھیٹروں میں لے کر جاتے ہیں، ایسے عرسوں میں لے کر جا سکتے ہیں، مسجد کو نہیں آ سکتی. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجدها. اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھر عبادت کرنے آنے کے لیے ان کو مت روکو. یہاں عبادت تھوڑی ہوتی ہے. یہاں پر وہ انٹرویو دے رہا ہے. مجھے بہت سکون ملا یہاں اولال مدنی کے درگاہ پہ آ کر. ہمیں بنگلور سے آ کے آئے، ہمیں بہت دل میں تمنا تھی جو دربار دیکھنے کے لیے بابا کا کرم ہے، ہم نے اتنی دور تک بلائے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں تمہارے دل کو اطمینان ملتا ہے. یہاں عرسوں میں جانے کے بعد ان کو دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یہاں ہوتا کیا ہے؟ نظر و نیازیں چڑھائی جاتی ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، اور مرغے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں. نبی نے بیان فرمایا، من ذبح لغیر اللہ فقد اشرکا. جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ ذبح کرے گا وہ شرک کیا. شرک کریں گے. غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا شرک ہے. اور جا کر نظر و نیاز چڑھانا، نبی نے بیان فرمایا، مسند احمد کی روایت، ایک آدمی پہلے کے زمانے میں سے ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا، ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا. کیسے؟ آپ نے بیان فرمایا، ایک بت پر اس نے اللہ کے علاوہ ایک مکھی مار کر بت پر چڑھایا، اللہ اسے جہنم میں ڈال دیا. ایک آدمی مکھی بھی اللہ کے علاوہ مارنا پسند نہیں کیا، لوگ اس کو شہید کر دیے، اللہ اسے جنت میں داخل کیا. جا کر عرسوں پہ درگاہوں پہ یہ نظر و نیازیں، وہ دیکھیے وہ اندر کا مجاور، وہ اپنے سارے مریدے جیسے ایک پجاری کے پاس مندر میں جا کر اپنے پوجا پاٹ کے نارل موز اور پھول سندل یہ سارے چیزیں پجاری کو پوجا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، وہ مجاور کو دیا جاتا ہے. وہاں جا کر مجاور کو دے رہے ہیں. یہ ہمارے وہ اگربتی اس کے ہاتھ میں اور پھولوں کا توغرا اس کے ہاتھ میں، وہ دے گا اپنے مرید کو. وہ لے جا کر اندر فاتحہ دلا کر باہر لا کر فاتحہ کی شکر بانٹے گا. بیٹے لے لے شکر کھا، تیری بگڑی بن جائے گی. وہ پوجا کرنا، اندر سے نظر و نیازیں لینا، یہ کھلا ہوا شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے دینی بھائیوں، یہ شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک سے تم کو منع فرماتا ہے، اس شرک سے منع فرماتا ہے. انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. کسی مردے کو تم اپنی آواز نہیں سنا سکتے، کسی بہرے کو تم اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اے مسلمانوں، جا کر خبروں پہ اپنی نظر و نیازیں مانگنے والوں، زندے پروردگار کو تم نے چھوڑ دیا، مردوں کے پیچھے جا کر پڑے ہو. وہ اللہ سمیع و بصیر ہے، مانگو اس اللہ سے، تمہاری دعائیں سننے والا. جا کر خبروں پہ تم سوال کر رہے ہو، خبروں سے مانگ رہے ہو. یہ دھوکہ ہے، یہ اسلام کے نام پر فراڈ ہے جو لوگوں کو الو بنانے کے لیے اس